تو ایگزام ہی نہیں دیا اس نے، تو پڑھا ہی نہیں، وہ کیسے دے گا؟ اس کے لیے آگے جا کے کوئی اس کی ڈگری میں یا اس میں کوئی مسائل تو نہیں ہوں گے؟ یہ بتا دیں. بالکل یہ کلیئر ہے کہ ان کے لیے کوئی مسائل نہیں. دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کمپلسری سبجیکٹس میں پیپرز نہیں ہوں گے تو ان کو ڈی ایم سی، اس کا مطلب یہ کہ ان کو ڈی ایم سی نہیں ملے گی. ڈی ایم سی اگر کمپلسری سبجیکٹس میں نہیں ہو رہے تو ڈی ایم سی ان کو کمپلسری سبجیکٹس کی ملے گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ وہ ریفلیکٹ ہوگا جو ایوریج اس نے اسکور کیا وہ ہاں جا کے انگلش میں بھی ریفلیکٹ ہوگا، اردو میں بھی ریفلیکٹ ہوگا اور کسی اور سبجیکٹ میں ریفلیکٹ ہوگا، پاک اسٹڈی اسلامیات میں. تو آگے ان کے لیے کوئی ایسی ہرڈل ہے نہیں. اس لیے ہرڈل نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ڈی ایم سی میں سارے یہ مارکس ان کے ہوں گے، ریفلیکٹ ہوں گے. تو لہٰذا ایڈمیشن کے حوالے سے کوئی ایسی کنفیوژن نہیں ہوں گی. چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ پچھلی بار آپ کا ایگزام نہیں ہوا لیکن آپ نے اسٹوڈنٹ طلبات سے ان سے فیسیں لے لی تھی، میٹرک کی بھی، ایف ایس سی کی بھی، اور امتحانی سینٹروں کے بھی آپ نے پیسے لیے تھے، وہ واپس نہیں کیے تھے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک چیز میں واضح کر دیتا ہوں، اور آپ نے بڑا امپورٹنٹ کویشچن پوچھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کلیئرٹی ہو اس حوالے سے. جی بالکل. بورڈز ہر سال یہ بورڈ کی کیلنڈر میں ہے اور پالیسی کا حصہ ہے کہ فی انہانسمنٹ ہو. فی انہانسمنٹ 10%. اور جو ہماری ساری فیس ہے، مجھے راؤنڈ فیگرز میں فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی شاید 1270 ہے. 1270 روپیز 1270 انتہائی نامینل فیس ہے. اور اگر آپ اس کا مقابلہ باقی او لیول سے کر جائے، فیڈرل سے کر جائیں تو ان کی فیس ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ایون اگر آپ یونیورسٹیز کو دیکھیں تو ان کی فیس اف آئی ایم کریکٹ، جو میری انفارمیشن ہے، وہ کوئی 4,500 ہے. 4,500 دیکھیں آپ مقابلہ کریں، یہاں 1,300 ہے راؤنڈ فگر میں اور وہاں 4,500. یہ فیس انہانسمنٹ گزشتہ 4 سالوں سے نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کی فی انہانسمنٹ نہیں ہوتی اور آپ کو پتہ انفلیشن ہے تو ظاہر ہے دیٹس دا اونلی سورس جو ہمارا کیا کہتے ہیں انکم سورس، دیٹس دا اونلی سورس. اگر اس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتے تو یہ کلیئرٹی ہو، پھر کیا ہوگا، آپ کوالٹی نہیں دے سکتے. جہاں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا آپ کوالٹی نہیں دے سکتے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گزشتہ سال فی ہمارے پاس آئی تھی، پروموٹ ہو گئے، لیکن اس میں ہمارے اخراجات ہوئے ہیں. ہم نے بچوں کو سرٹیفکیٹس دینے، ہم نے بچوں کو ڈی ایم سیز دینے، اور اس کے علاوہ جو ایک پیپر ہوا ہے اور اس کے علاوہ ورکشاپ وغیرہ ہوا تھے، تو ہمارے اخراجات آئے تھے. اور یہ کلیئر ہو کہ یہ جو فیس ہے دیٹس اونلی، آپ مجھے کلیئر کر دیں کہ کیا ہے، لیکن میں فرسٹ ایئر کے حوالے سے بتاؤں گا یا سیکنڈ ایئر کے، کہ ان کی فیس جو ہے وہ 1270 ہے. 1270 ہے. تو لہٰذا اس کے اوپر اخراجات آئیں. اور آگے دیکھیں ایک اور چیز کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیں اٹس ویری مچ امپورٹنٹ. پنجاب میں یا سندھ میں یہی ہوا ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے شاید ہی فیصلہ کیا کہ یہ جو گورنمنٹ سکولز کے بچے ہیں ان کی فیس کی ادائیگی گورنمنٹ کرے گی. دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے. اور پھر شاید اسی کو فالو کیا سندھ نے. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ گورنمنٹ کے اوپر لائبلٹی بن گئی. اور جب وہ چیئرمین ہمیں ملتے آئی بی سی سی کی میٹنگ میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وہ پریس کے ذریعے مجھے یہ خبر آئی تھی، میڈیا کے ذریعے، کہ کراچی میں یہی ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایگزام نہیں لے سکتے جب تک گورنمنٹ ہمیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ منی ہے ان کے اگینسٹ، یعنی میرے خیال میں کوئی 1 ارب یا 2 ارب، اگر مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہوگی. تو اس ضمن میں دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی رقم ہے. اور چھوٹی سی رقم اگر ہم اس کو ویسے اور ایمفیسائز کر لیں، ٹھیک ہے یہاں غربت ہے، بہت زیادہ غربت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن 12 یا 1300 فیس یہ بہت زیادہ نامینل ہے. اور اس لحاظ سے اگر ہم اس طرف ایمفیسائز کریں گے، زور دیں گے کہ اس میں اضافہ ہو، کیونکہ پھر آپ کے ادارے نہیں چل سکتے اور پھر واپس ہمیں گورنمنٹ کے پاس جانا پڑے گا، جو کہ جائز سے پرابلمز ہوں گے. ایک دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جب تک آپ کے
ریسورسز اس حوالے سے ریلائبل پریڈکٹیبل نہیں ہوں گے تو لہٰذا مشکلات ہوں گے. اور آپ کے سامنے کئی مثال ہے، جس طرح پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی ٹی ایس وغیرہ یہ سروس چلتی رہی، بعد میں گورنمنٹ کے اوپر برڈن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے فی انہانسمنٹ یہ چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم یہ ہونا انتہائی لازمی ہے. چیئرمین صاحب یہ بتائیں، آپ کے میرا خیال ہے بورڈ میں آئے ہوئے 2 سال ہوئے، جب سے آپ آئے ہیں کرونا وائرس کی وبا شروع ہو گئی ہے. ارباب ظفر عباسی صاحب بھی ابھی آئے ہیں، کامران صاحب کے پاس تو میرا خیال ہے کنٹرولر کا ایڈیشنل چارج آپ کے کنٹرولر صاحب کیے ہوئے ہیں. سر یہ بتائیں جو بورڈ کی آپ کی میٹرک کی یا ایف ایس سی کی ٹاپ 20